میرا نام انائزہ ہے۔ میری پیدائش کے 2 سال بعد میری ماں خالق حقیقی سے جا ملی۔ میرے پاس اس دنیا میں صرف ایک ہی رشتہ ہے اور وہ ہیں میرے پاپا موسیٰ انصاری۔ میرے مطابق دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا باپ اپنی بیٹی سے اس قدر پیار کرتا ہوگا۔ انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں کے ہی پیار سے نوازا۔ کہا جائے تو میرے پاپا میرے آئیڈیل ہیں۔ مگر آج یوں اچانک میرے پاپا نے مجھے خود سے بہت دور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آج سے 21 سال پہلے کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہیں کہ میری پیدائش پر ان کے والد نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو پاپا نے وعدہ کیا کہ وقت آنے پر میری بیٹی تمہارے بیٹے کی دلہن بنے گی۔ میری چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا خیال رکھنے والے میرے پاپا، جو مجھے کانٹا چبھنے پر خود تڑپ اٹھتے تھے، آج ایک ہی بار میری تمام خواہشوں اور خوشیوں کا گلا گھونٹ کر مجھے یہاں بھیج دیا، ایک انجان شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے لیے۔ نیو یارک میں آج میرا پہلا دن ہے۔ کچھ وقت پہلے میرا ایک ایسے شخص کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے جس کے بارے میں کچھ جاننا تو دور کی بات، مجھے اس کا نام بھی نکاح نامے پر سائن کرتے وقت معلوم ہوا۔ روحان ارسم۔ وہ شخص کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، کیسے مزاج کا ہوگا، میرے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہوگا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ٹھنڈے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو مسلتے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ملازمہ اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ بیگم صاحبہ آئیں، میں آپ کو صاحب کے کمرے تک چھوڑ دوں۔ انائزہ بھاری سرخ لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس وقت عروج پر تھیں۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے انائزہ کی نظر ایک بڑی سی گلاس وال کی طرف پڑی جو نیو یارک کا منظر پیش کر رہی تھی۔ آسمان سے گرتی ہوئی سنو جسے دیکھنے کا انائزہ کو بچپن سے شوق تھا، آج وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، مگر اس وقت اس کا دل کسی قسم کے بھی جذبات سے عاری تھا۔ ان کی فیملی کہاں ہے؟ انائزہ سنو فالنگ سے نظریں ہٹا کر گھر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بڑی بیگم صاحبہ جو صاحب کی دادی تھیں، کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ملازمہ نے جواب دیا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ انائزہ کو اس وقت اپنی جان کے لالے پڑے تھے، کسی اور کی فکر کہاں تھی؟ اور باقی فیملی؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے سرسری طور پر پوچھا۔ یہ رہا صاحب کا کمرہ۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر واپس مڑ گئیں۔ یہ بات انائزہ کو کچھ عجیب لگی۔ انائزہ نے اپنا رخ کمرے کی طرف کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اس وقت کمرے میں موجود ہے یا نہیں۔ اس اندر جانے کے خیال سے اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور ایک آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ ایک سادہ سا کمرہ اس نے شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ سفید بیڈ شیٹ، گلاس وال کے ساتھ لٹکے سفید پردے، فرنیچر۔ یہاں صرف 3 چیزیں تھیں: بیڈ، صوفہ اور وارڈروب۔ اوہ میرے خدایا، نہ جانے یہ شخص کیسا ہوگا۔ ایک ڈر کے ساتھ انائزہ نے اپنا دوسرا قدم اندر رکھا۔ اوہ، اب وہ دروازہ بند کر کے کمرے کا مزید جائزہ لینے لگی۔ اب صوفے کے پیچھے سے اسے کچھ آہٹ سنائی دی۔ وہ بے آواز قدموں سے صوفے کی جانب بڑھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ ایک لڑکا جو اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے یوں ڈر رہا تھا جیسے کبوتر کا بچہ بلی سے ڈر کے آنکھیں موندے بیٹھا ہو۔ کیا یہ شخص ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے؟ ایک سوال جو انائزہ نے خود سے کیا تھا۔ کون ہیں آپ؟ انائزہ نے اسے مخاطب کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ مزید اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپانے لگا۔ اس کی دبی دبی سی سسکیوں کی آواز انائزہ کی سماعت میں پڑی۔ روحان۔ انائزہ نے اس کا نام پکارا تاکہ کنفرم کر سکے یہی وہ شخص ہے جس کے وہ نکاح میں ہے۔ روحان نے ڈرتے ڈرتے اپنا چہرہ گھٹنوں سے اوپر اٹھایا۔ خوبصورتی کی ایک ایسی مثال جسے دیکھ کر انائزہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ماتھے پر پڑتے گرتے سنہری بال، ایسی سبز آنکھیں جن کی خوبصورتی بیان نہ کی جا سکے، خوف سے کانپتے باریک سرخ لب جن کے نیچے بائیں جانب چھوٹا سا سیاہ تل تھا، دودھاری رنگت جو ہاتھ لگانے سے شاید میلی ہو جاتی۔ پلیز مجھ سے دور رہو، میرے قریب مت آنا۔ وہ انائزہ سے اس طرح خوف کھا رہا تھا جیسے وہ انسان نہیں ایک چڑیل ہو۔ انائزہ اسے دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 26 سال کا ایک لڑکا اس طرح کیسے ڈر سکتا ہے؟ روحان، اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ نہیں، پلیز مت آنا۔ وہ کسی بچے کی طرح ہچکیوں سے رونے لگا۔ حیرت زدہ ہو کر انائزہ نے ایک ایک قدم اس سے پیچھے اٹھانے لگی جب وہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی۔ اس کی نظر ٹیبل پر پڑی جہاں ایک میڈیکل فائل تھی۔ انائزہ نے کانپتے ہاتھوں سے فائل اٹھا کر کھولی کہ اس کی نظر ایک جگہ
آ کر ٹھہر گئی۔ ہوموفوبیا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض انسانوں سے ہی ڈرتا ہے، اپنے وجود سے خوف کھاتا ہے، اسے دور بھاگنا چاہتا ہے اور وہ ہر وقت اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ نائزہ کے ہاتھ سے فائل گری اور بیڈ سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ کیوں پاپا، آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ اس کے خواب اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اب کمرے میں ایک نہیں 2 افراد رو رہے تھے۔ روحان نے ہاتھ کی پشت سے اپنی سبز نم آنکھوں کو صاف کیا اور سہما ہوا نائزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کو یہ تو معلوم تھا کہ آج اس کا نکاح نائزہ نام کی لڑکی کے ساتھ ہوا ہے، مگر اس نے یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ روحان کی دادو دورانہ بیگم نے، جو روحان کے قریب تھیں، ان کا خیال رکھتی تھیں۔ روحان ان سے خوف نہیں کھاتا تھا۔ ایک اس کی دادو ہی تھیں جو اس کی دنیا تھیں، جو چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ انہوں نے مرنے سے پہلے روحان سے وعدہ کیا تھا وہ پاکستان سے آنے والی نائزہ نام کی لڑکی سے نکاح کرے گا۔ روحان کے لاکھ انکار کے باوجود دورانہ بیگم نے اسے راضی کر لیا تھا اور اپنا کام پورا ہونے کے بعد ان کی زندگی کی مہلت ختم ہو گئی اور روحان اکیلا رہ گیا۔ دورانہ بیگم کو دنیا سے رخصت ہوئے آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور ان 7 دنوں کے دوران روحان ڈر کے مارے اپنے کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ وہ نہ تو ڈھنگ سے کچھ کھا رہا تھا، نہ ہی اپنا خیال رکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی زبان سے بس ایک ہی لفظ ادا ہو رہا تھا، دادو۔ اب بھی وہ روتے روتے دادو دادو کہہ رہا تھا۔ کیا نائزہ نے اس کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھا؟ پتہ نہیں میرے کس گناہ کی سزا ہو تم؟ نائزہ نے روحان کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ روحان اس کی بات سن کر مزید خوفزدہ ہونے لگا اور کھسکتا ہوا دیوار کے کونے میں جا بیٹھا۔ پاپا، یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھے یہاں ایک مریض کی دیکھ بھال کے لیے آیا بنا کر بھیج دیا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ روحان نے اس کی باتیں سن کر پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی سسکیاں پھر سے نائزہ کے کانوں میں پڑنے لگی۔ چپ کرو، نائزہ چلائی۔ روحان کی سسکی اس کے منہ میں دب کر رہ گئی۔ خوف سے وہ کانپنے لگا۔ اس کے سرخ ہونٹوں کا نچلا تل ہونٹوں کی کپکپاہٹ کے ساتھ کانپ رہا تھا۔ اگر وہ ایک مریض نہ ہوتا تو نائزہ اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ غصے کے ساتھ وہ اٹھی اور وارڈروب سے کھول کر ایک سادہ سا سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ روحان نے دھندلاتی آنکھوں سے اسے واش روم میں جاتے دیکھا اور اپنی آنکھیں صاف کی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ٹاول سے بال خشک کرتی نکلی اور روحان کو وہیں بیٹھا پایا۔ اٹھو، بیڈ پر سو جاؤ، وہ تلخ لہجے سے بولی۔ وہ معصوم جو ویسے ہی اس سے ڈر رہا تھا، اس کے غصے سے مزید خوف کھانے لگا۔ روحان جانتا تھا کہ اسے نائزہ کے ساتھ بیڈ شیئر کرنا ہے۔ اس ڈر سے اس نے نائزہ کی ایک نہ سنتے ہوئے اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا۔ تمہیں ایک بار میں بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ وہ چلائی۔ روحان کی حالت بگڑ رہی تھی۔ وہ چہرہ چھپائے بیٹھا رہا۔ نائزہ نے ٹاول ایک سائڈ پر رکھا اور تیز قدموں سے اس کی طرف آئی۔ ابھی اور اسی وقت اٹھو یہاں سے، وہ مسلسل چلا رہی تھی۔ روحان کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر نائزہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ایک دم سے روحان نے چہرہ اوپر کیا اور نائزہ کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نائزہ کا ماتھا دیوار کے ساتھ لگا۔ وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے روحان کو باہر کے گیٹ کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تو فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ روحان! بابا رک جائیں، اس نے آواز لگائی، مگر روحان کسی کی سننے والا نہ تھا۔ وہ ہانپتا ہوا گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس وقت بھی سنو فالنگ ہو رہی تھی۔ ملازمہ روحان کے لیے پریشان ہوئی۔ ملازمہ واچ مین جو اس کا شوہر تھا کے روم میں اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ تم سو مر لو شفیق، اور روحان بابا باہر نکل گئے ہیں۔ پتہ ہے نا کتنا گھنا جنگل ہے باہر؟ وہ اس کے پاس کھڑی یوں چلائی کہ شفیق ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا عقیلہ؟ کیوں نیند خراب کر رہی ہو؟ روحان بابا بھاگ گئے ہیں جنگل کی طرف، جلدی اٹھو اور ڈھونڈو انہیں، عقیلہ پریشانی سے بولی۔ کیا؟ روحان بابا گھر سے باہر نکل گئے؟ اللہ خیر کرے، اب تو دورانہ بیگم بھی نہیں ہے جو انہیں لاڈ پیار سے سمجھا کر واپس لے آتی تھیں۔ روحان بابا میری بات کیسے مانیں گے؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے کتنا ڈرتے ہیں وہ سب سے۔ شفیق، یہ بات بڑی پریشانی کی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے انہیں ڈھونڈ بھی لیا تو وہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ عقیلہ پریشان ہوئی۔ تم ایسا کرو، بیگم صاحبہ کو بلا کر لاؤ، وہی انہیں واپس لے کر آئیں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ شفیق کے کہنے پر عقیلہ اندر کی طرف بھاگی۔ نائزہ اپنے ماتھے پر بینڈیج لگا رہی تھی
جب عقیلہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، بیگم صاحبہ روحان بابا جنگل کی طرف بھاگ گئے ہیں، تو انائزہ لاپرواہی سے بولی۔ عقیلہ اس کی بات پر حیران ہوئی۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، انہیں ڈھونڈ کر واپس گھر لائیں۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بیڈ کی طرف چل دیں۔ عقیلہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا، انائزہ نے کمفرٹ اوپر ڈالتے ہوئے کہا۔ عقیلہ خاموشی سے مڑی اور دروازہ بند کیا۔ اب وہ واپس شفیق کے پاس آئی۔ بیگم صاحبہ کدھر ہیں؟ شفیق نے پوچھا۔ انہوں نے تو آنے سے انکار کر دیا اور سو گئیں۔ کیا؟ شفیق کو عقیلہ کی بات سے صدمہ لگا۔ عقیلہ چلو، ہمیں روحان بابا کو ڈھونڈ کر کیسے بھی گھر لے کر آنا ہوگا۔ ہاں، اللہ سب خیر کرے، بس روحان بابا ہماری بات مان جائیں۔ وہ دونوں خیریت کی دعا کرتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئے۔ روحان بابا وہ پیچھے 1 گھنٹے سے برف پر چلتے ہوئے اسے آوازیں لگاتے ہوئے ڈھونڈ رہے تھے، مگر روحان کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روحان بابا کدھر ہو آپ؟ اللہ کے لیے سامنے آ جائیں، گھر چلتے ہیں، عقیلہ اونچی آواز میں بولی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا اور وہ ہاتھوں میں ٹارچ لیے اسے ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے تھے۔ اس وقت اگر روحان مل بھی جاتا تو یہ معجزہ ہی ہوتا۔ جنگل میں جانور نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں تھا۔ انائزہ 1 گھنٹے سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ازدواجی زندگی اس طرح کی ہوگی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کیا کیا خواب دیکھ رکھے تھے۔ روحان خوبصورت تو بے حد تھا، مگر انائزہ کے سامنے اس کی خوبصورتی کے آگے اس کی بیماری بھاری پڑ گئی۔ اس نے لیمپ آن کر کے گھڑی کو دیکھا جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ اسے روحان کا خیال آیا کہ نہ جانے وہ اتنی رات گئے کہاں ہوگا۔ پھر اپنے ذہن کو جھٹکتے ہوئے پھر سے کمفرٹ اوڑھے لیٹ گئی۔ 10 منٹ تک لیٹے رہنے کے بعد بھی اس کے ذہن میں روحان کا خیال نہ گیا۔ اس کے سامنے روحان کی روتی ہوئی سبز آنکھوں کا منظر آنے لگا۔ اف، کیا مصیبت ہے! وہ چڑھتی ہوئی بستر سے اٹھی اور گلاس وال کی طرف آئی۔ سفید پردہ ہٹا کر دیکھا تو اسنو فالنگ ہو رہی تھی۔ اتنی ٹھنڈ دیکھ کر ہی انائزہ کو کپکپی طاری ہو گئی۔ اتنی ٹھنڈ روحان کیسے برداشت کر رہا ہوگا؟ اس نے تو کوٹ بھی نہیں پہنا، اس نے دل میں کہا۔ وہ مڑی اور وارڈروب سے 2 اوور کوٹ اٹھائے، ایک خود پہنا اور دوسرا روحان کے لیے۔ ایک ہاتھ میں کوٹ اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ پکڑے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے آس پاس ملازمہ کو دیکھا جو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ انائزہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ روحان کو ڈھونڈنے کے لیے گئی ہیں۔ گھر کے اندرونی دروازے سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈ نے اسے اپنی گھیرے میں لے لیا۔ وہ کانپتی ہوئی گیٹ کی طرف بھاگی۔ گیٹ سے نکلتے ہی دائیں جانب گھنے جنگل کو پایا۔ ایک پل کے لیے تو وہ خوفزدہ ہوئی، پھر ہمت کرتی ہوئی جنگل میں داخل ہوئی۔ ٹارچ کو دائیں بائیں پھیرتی وہ اسے ڈھونڈنے لگی۔ روحان! اس نے آواز لگائی۔ جنگل میں مکمل خاموشی تھی۔ انائزہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک تو وہ جنگل میں پہلی بار داخل ہوئی تھی، دوسرا اتنی رات میں تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ روحان بابا! انائزہ کو عقیلہ کی آواز آئی۔ ملازمہ! انائزہ نے اسے پکارا کیونکہ وہ اس کا نام نہیں جانتی تھی۔ وہ آج ہی تو یہاں آئی تھی۔ عقیلہ اس کی آواز سن کر اس کی طرف بڑھنے لگی اور انائزہ بھی اس کی طرف چلنے لگی جہاں سے عقیلہ کی آواز آئی تھی۔ اچانک انائزہ کسی چیز سے ٹکرائی اور برف سے بھری زمین پر گری۔ اس نے ٹارچ اس چیز کی طرف گھمائی۔ روحان! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ روحان آدھا برف میں اور آدھا برف سے باہر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا جسم کسی مردے کی طرح اکڑ چکا تھا۔ ملازمہ! جلدی یہاں آؤ، روحان مل گیا ہے۔ انائزہ نے آواز لگائی۔ عقیلہ بھی شفیق کو آوازیں لگاتی اس کی طرف بھاگی۔ انائزہ روحان کے اوپر سے برف ہٹا رہی تھی جب عقیلہ وہاں پہنچی۔ یا اللہ رحم! بے ساختہ عقیلہ کے منہ سے نکلا اور بھاگتی ہوئی روحان کے پاس آئی۔ روحان بابا! وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتی ہوئی رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر انائزہ حیران ہوئی کہ ایک ملازمہ ہو کر اسے روحان کی اتنی فکر کیسے؟ شفیق پہنچا اور روحان کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا۔ تم روحان کو اٹھاؤ، میں اسے کوٹ پہناتی ہوں، انائزہ بولی۔ شفیق نے روحان کو اٹھایا اور انائزہ نے اس کے اوپر کوٹ ڈال کر اسے ڈھانپا تاکہ وہ مزید ٹھنڈ اور برف سے بچ سکے۔ اب ان کا رخ گھر کی طرف تھا۔ 10 منٹ کا سفر زمین پر پڑی برف کی وجہ سے 15 منٹ میں طے ہوا۔ شفیق نے روحان کو اس کے کمرے میں لا کر بستر پر لٹایا۔ شفیق! جلدی ڈاکٹر کو فون کر کے آؤ،
अकीला बोली। शफीक बाहर की तरफ भागा। अकीला ने रोहान के ऊपर कनपट दिया और हीटर तेज किया। नायजा इन दोनों का इतना परेशान होना देखकर हैरान हो रही थी। अकीला, सिग्नल का मसला बन रहा है, फोन नहीं हो सकता, डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। शफीक भागता हुआ दरवाजे के में खड़ा हुआ। ये सिग्नल का मसला भी आज ही बनना था। जाओ, तुम कोशिश करो, जल्दी आना। अकीला बोली। हाँ, मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा, शफीक कहकर मुड़ा। बेगम साहिबा, मैं बाहर जाती हूँ, आप डॉक्टर के आने से पहले रोहान बाबा के कपड़े बदला दें। क्या? इसकी बात पर अनाइजा को मुंह खोला। ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं, वो बेचारा सा मुंह बनाकर बोली। मगर देखें बेगम साहिबा, ये सोचने का वक्त नहीं है, वो पहले ही ठंड में बेहोश हो चुके हैं। बाहर जा रही हूँ, आप इनका चेंज करवा दें। अकीला इसकी बात काटकर अपनी सुनाती दरवाज़ा बंद करके बाहर जा चुकी थी। अनाइजा परेशानी से खड़ी अब सोच रही थी क्या करे। इसने एक नज़र रोहान की तरफ देखा। ठंड की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। अनाइजा ने एक लंबा सांस खींचा और वार्डरोब से एक ड्रेस निकालकर बेड की तरफ आई। इसने रोहान के ऊपर से कंफर्टर हटाया और इसे देखने लगी। बेहद खूबसूरत, अनाइजा के दिल ने कहा। फिर जल्दी से अपना ख्याल को झटक कर इसने लाइट ऑफ की और रोहान की शर्ट खोलने लगी। इसके सीने से टकराती अनाइजा की उंगलियां इसके दिल की धड़कन को बढ़ा रही थीं। इसने पूरी ताकत से उठकर रोहान का सर अपने कंधे पर रखा और शर्ट उतारकर दूसरी शर्ट पहनाई। अब इसने इसे लिटाया और शर्ट के बटन बंद किए। धड़कते दिल के साथ इसने बाकी के कपड़े भी चेंज किए और लाइट ऑन की। रोशनी होते ही इसकी नज़र रोहान के होंठ के नीचे काले तिल पर आ ठहर गई। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? अनाइजा का दिल फिर से बोला। बेगम साहिबा, डॉक्टर आ गए हैं। बाहर से अकीला की आवाज़ आई। ले आओ अंदर, अनाइजा ने कहते हुए रोहान के ऊपर कंफर्ट दिया। डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ और रोहान का चेकअप करने लगा। बुखार बहुत तेज़ है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हीट दें वरना नमूनिया हो सकता है, डॉक्टर बोला। इसने अपने बॉक्स से कुछ मेडिसिन निकाल कर अनाइजा को पकड़ाई और समझाने लगा। डॉक्टर साहब, और कोई फ़िक्र की बात तो नहीं? अकीला परेशानी से बोली। अगर हीट ना मिली तो फ़िक्र की बात है, डॉक्टर ने कहते हुए अपना बॉक्स उठाया और शफीक के साथ बाहर हो लिया। बेगम साहिबा, अकीला अभी बोल ही थी कि अनाइजा ने इसे टोका। हाँ, दे रही हूँ मेडिसिन और ख्याल भी रखूँगी, अब तुम जाओ। जी अच्छा, अकीला कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अनाइजा ने पानी में टैबलेट्स मिलाकर चमचे से रूहान को पिलाई और इसके आसपास कंफर्टर दबाते हुए उठी। अपना साइड पर आकर वो लेट गई। इसकी नज़रें अब भी रोहान पर ही थीं। इसके जहन में डॉक्टर की बात आई कि रोहान को हीट न दी गई तो इसे नमूनिया हो सकता है। इसने हीटर फुल किया और फिर से रोहान को देखने लगी। सुनहरी बाल, इसके सुनहरी बाल देखकर अनाइजा का दिल चाहा कि इनमें उंगलियां फेरे। दिल की मानते हुए इसने अपना हाथ इसके सुनहरी बालों की तरफ बढ़ाया और आहिस्ता से उंगलियां फेरने लगी। रोहान के जिस्म में एक कपकपी तारी हुई, शायद वो अब भी ठंड के एसार में था। अनाइजा खिसककर इसके करीब हुई और इसे अपने इसार में लिया। कब इसकी नींद का गलबा तारी हुआ और इसे खबर न हुई। ग्लास वॉल से आती रोशनी से रोहान की आंखें आधी खुली। इसे अपने इर्द गिर्द किसी का हिसार महसूस हुआ। इसने झट से पूरी आंखें खोलीं और खुद से लिपटी अनाइजा को देखा। इसका दिल धक धक करने लगा। शायद इस बार खौफ के साथ एक और एहसास भी शामिल था। कहानी अभी जारी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।